ایسا کوئی ٹارگٹ ہے آپ کے خیال میں؟ نوال نے پوچھا۔ ہاں، میں نے یہاں پہنچ کر جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق یہاں فوجی اسلحے کا ایک بڑا ڈپو موجود ہے۔ وہ شاید پاکیشیا کا مین سپلائی ڈپو ہے۔ اگر ہم اس ڈپو کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پاکیشیا کی پوری حکومت میں زلزلہ آ جائے گا۔ یہ انتہائی ان کے لیے کاری ضرب ہوگی، باس نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، ایسے ویسے بھی ہم اسے آسانی سے تباہ کر لیں گے، بس بارود کے ڈھیر میں چنگاری ڈالنے کی ہی ضرورت ہوگی، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں مائیکل اور رچرڈ کو یہیں بلا لیتا ہوں، پھر ہم سب مل کر اس پر حملے کی پلاننگ بنا لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس پر براہ راست حملہ زیادہ آسان رہے گا، باس نے کہا۔ ٹھیک ہے، براہ راست حملہ درست رہے گا، ورنہ تو پلاننگ کرنے میں خاصا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے اور پھر پکڑے جانے کا بھی امکان ہوتا ہے، نوال نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور باس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یہ اسپیس اسکاؤٹنگ آفس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یہ مائیکل کے اڈے کا کوڈ تھا۔ ٹاپ راک اسپیکنگ، مائیکل سے بات کراؤ، باس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سر باس، مائیکل تہہ خانے میں گئے ہیں، ایک آدمی نے کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، اسے گرفتار کیا گیا ہے اور وہ اس سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او، کون ہے وہ اور کیوں داخل ہوا ہے؟ مائیکل سے بات کراؤ جلدی، باس نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہولڈ کیجئے، میں ابھی کنیکٹ کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہ کوٹھی میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ کس طرح داخل ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مائیکل کا پوائنٹ نظروں میں آ چکا ہے، باس نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ریسیور پر مائیکل کی آواز ابھری۔ کون کوٹھی میں داخل ہوا ہے مائیکل؟ باس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ ایک مقامی آدمی ہے باس، نوجوان ہے اور کچھ عجیب سی باتیں کر رہا ہے، میں بھی اس سے پوچھ گچھ کر ہی رہا تھا کہ آپ کا فون آ گیا، مائیکل نے جواب دیا۔ عجیب سی باتیں؟ کیا مطلب؟ کیا وہ اپنے آپ کو پاگل ظاہر کر رہا ہے؟ باس نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو بڑی سادگی سے باتیں کر رہا ہے، مسخرہ جیسی، ویسے کبھی کبھی عقل مندی کی بات بھی کر جاتا ہے۔ مجھے تو وہ بے حد ہوشیار آدمی دکھائی دیتا ہے، مگر اس کا چہرہ بڑا معصوم سا ہے، مائیکل نے کوٹھی میں داخل ہونے والے نوجوان کے متعلق بتاتے ہوئے کہا۔ ارے اس کا حلیہ کیا ہے، جلدی بتاؤ، باس نے چیختے ہوئے کہا۔ باس، اس نوجوان کے چہرے پر ہلکی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں، لیکن وہ مصنوعی ثابت ہوئیں، مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اس کا باقی حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔ ارے مائیکل، غضب ہو گیا، یہی علی عمران ہے، فوراً اسے گولی مار دو، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جلدی، فوراً، باس نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور دوسری طرف سے مائیکل کے ریسیور پھینکنے کی آواز سنائی دی۔ غضب ہو گیا، عمران مائیکل کے پوائنٹ پر پہنچ گیا ہے، او یہ تو بہت ہی برا ہوا، مگر وہ وہاں تک پہنچا کیسے؟ باس نے ریسیور رکھ کر انتہائی پریشان لہجے میں کہا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اور پھر وہ پریشانی کے عالم میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ باس، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو اچھا ہوا کہ ہمارا دشمن نمبر 1 خود بخود ہمارے جال میں پھنس گیا ہے۔ اب مائیکل اسے گولی مار دے گا اور بات ختم ہو جائے گی، نوال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے باس کس طرح پریشان ہونے پر حیرت ہو رہی ہو۔ تم نہیں جانتے نوال اسے، تم نہیں جانتے، وہ شیطان ہے، بدرو ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک سچویشن سے بچ نکلا ہے جب میرے آدمیوں نے اسے گھیرا تھا، اس وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک پوزیشن تھی، مگر باس نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی مٹھیاں بنچی ہوئی تھیں اور چہرے پر شدید پریشانی کے آثار تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ وہ کسی طرح اڑ کر مائیکل پوائنٹ پر پہنچ جائے اور اسے اپنے ہاتھ سے گولی مار دے۔ 10 منٹ تک کمرے میں اسی طرح گو کی حالت طاری رہی، پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور باس نے یوں جھپٹ کر فون کا ریسیور اٹھایا جیسے بھوکا عقاب کسی معصوم پرندے پر جھپٹتا ہے۔ ٹائیگر کافی عرصے سے فارغ تھا، عمران کی طرف سے اس کے ذمہ کوئی کیس نہیں لگایا گیا تھا اور فراغت کے یہ دن ٹائیگر پر بڑے بھاری گزرتے تھے، اسی لیے فراغت کے ان دنوں کو گزارنے کے لیے ٹائیگر نے ایک شغل مستقل طور پر اپنا رکھا تھا۔ وہ ان دنوں باقاعدگی سے ایسے اڈوں پر جاتا تھا جہاں زیر زمین دنیا کے افراد اٹھتے بیٹھتے رہتے تھے، چونکہ ٹائیگر لڑائی بھڑائی کے فن میں طاق تھا اور پھر اس کا نشانہ بھی حیرت انگیز طور پر سچا تھا، اس لیے زیر زمین دنیا میں اس کا نام خاصا بلند ہو چکا تھا اور گزشتہ 1 ماہ سے وہ ایک تنظیم وائٹ پرل سے قریب ہو گیا تھا۔ وائٹ پرل ایسے مجرموں کی تنظیم تھی جو ہر قسم کے جرائم میں ملوث تھی۔ وائٹ پرل کا باس کارگن تھا جسے سب انکل کارگن کے نام سے پکارتے تھے۔ انکل کارگن ایک چھوٹے سے کیفے کارگن کیفے کا مالک تھا اور بظاہر ایک سیدھا سادہ سا اور باخبر سا آدمی نظر آتا تھا، لیکن در حقیقت وہ خاصا فعال قسم کا مجرم تھا، لیکن وہ صرف اپنی منصوبہ بندی کرنے اور اپنے آدمیوں سے کام لینے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتا تھا، اسی لیے آج تک اس پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ ٹائیگر کی بھی بس انکل کارگن سے ہی دوستی تھی، ایک موقع پر اس نے انکل کارگن کے اس کے دشمنوں سے جان بچائی تھی، تب سے انکل کارگن اس کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ اس نے ہی ٹائیگر پر وائٹ پرل کا انکشاف کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے ٹائیگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وائٹ پرل کا باس کون ہے، بس وائٹ پرل کی شہرت ہی اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ انکل کارگن کو اکثر ٹائیگر کو اپنی تنظیم میں باقاعدہ شامل ہونے کی دعوت دیتا رہتا تھا، لیکن ٹائیگر اسے ہر بار ٹال دیتا تھا۔ ظاہر ہے اس کا مقصد جرائم میں ملوث ہونا تو نہیں تھا، وہ تو صرف معلومات حاصل کرنے اور اپنے فراغت کے دن گزارنے کے لیے ادھر آتا تھا۔ آج بھی وہ انکل کارگن کے دفتر میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انکل کارگن نے اسے پیغام دے کر خصوصی طور پر بلایا تھا۔
ٹائگر، اس بار میرے پاس ایک ایسا کام آیا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا سب سے بڑا کام ہو اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کام تمہارے ذریعے سے سر انجام پائے۔ انکل کارگر نے بڑے پراسرار سے انداز میں جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ایسا کیا کام ہے انکل؟ ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ منشیات کی کوئی بڑی کھیپ کا مسئلہ ہوگا یا پھر نقلی ہیروں کی خرید و فروخت کا چکر ہوگا، کیونکہ محدود قسم کی مجرم تنظیمیں اکثر ہی ایسے کاموں میں ملوث رہتی ہیں۔ کام بہت بڑا ہے ٹائگر، بہت بڑا کام، لیکن بتاؤں گا اس وقت جب تم یہ وعدہ کرو گے کہ تم یہ کام کرو گے، انکل کارگر نے کہا۔ تو کیا یہ کام میں نے اکیلے ہی سر انجام دینا ہے؟ ٹائگر نے پوچھا۔ ارے نہیں، یہ کام کسی اکیلے آدمی کے بس کا نہیں، پوری تنظیم کام کرے گی، لیکن چونکہ میں کافی عرصے سے عملی طور پر ریٹائرڈ ہو چکا ہوں، اسی لیے میں خود فیلڈ میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے نائب کی حیثیت سے تنظیم کو کنٹرول کرو اور یہ اہم اور بڑا کام سر انجام دو۔ یہ بھی بتا دو کہ اس کام کا معاوضہ اتنا بڑا ملے گا کہ تم ساری زندگی اتنے بڑے معاوضے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، انکل کارگر نے بڑے پراسرار انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو انکل، جب تک مجھے کام کی نوعیت کا علم نہ ہو جائے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ میں کسی چھوٹے موٹے کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ ہاں، اگر کام بڑا ہوا اور معاوضہ معقول ہوا تو تم دیکھنا کہ میں کس طرح چٹکیوں میں کام سر انجام دیتا ہوں، ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو ٹائگر، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور مجھے تمہاری صلاحیتوں کا بھی پوری طرح علم ہے، لیکن میں اپنا اصول نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک تم شمع پر ہاتھ رکھ کر رازداری کا وعدہ نہیں کرو گے میں کام کی تفصیل تمہیں نہیں بتا سکتا۔ البتہ اشارے کے طور پر اتنا بتا دوں کہ کام ایک غیر ملکی تنظیم کا ہے، یہ تنظیم ہمیں ہائر کرنا چاہتی ہے، انکل کارگر نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اور غیر ملکی تنظیم کا سن کر ٹائگر کے کان کھڑے ہو گئے اور اب اسے کام میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ معاوضہ اندازاً کتنا ہوگا؟ ٹائگر نے پوچھا۔ کل معاوضہ 1 کروڑ طے ہوا ہے، یعنی 1 کروڑ ڈالر، جس میں سے تمہارا حصہ 1 لاکھ ڈالر ہوگا۔ بولو، ہے نا بڑا معاوضہ؟ انکل کارگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹائگر کی آنکھیں واقعی حیرت سے پھالتی چلی گئیں۔ غیر ملکی تنظیم کے حوالے سے 1 کروڑ ڈالر کا معاوضہ، اس کا مطلب تھا کہ مجرم کوئی ایسا جرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یقیناً سیکرٹ سروس کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، ٹائگر نے کہا۔ گڈ، مجھے یہی امید تھی۔ تم ایسا کرو کہ آج شام 6 بجے یہاں آ جانا، پھر میں تمہیں اپنے نائب کے طور پر ساتھ لے چلوں گا۔ میں نے اپنی تنظیم کی خفیہ میٹنگ کال کی ہوئی ہے، وہیں تم سے حلف لے کر تمہیں باقاعدہ وائٹ پرل میں شامل کیا جائے گا، پھر وہاں کام کے متعلق بھی تفصیل سے بات ہو جائے گی، انکل کارگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، ٹائگر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور انکل کارگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائگر کے ذہن میں بونچال سا آیا ہوا تھا، وہ اس معاملے پر مزید غور و فکر کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی رہائش گاہ پر جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اطمینان سے سارے معاملے پر غور کر سکے۔ اسے زیر زمین دنیا کے اصولوں کا علم تھا کہ اگر ایک بار حلف اٹھا کر وہ کسی تنظیم میں شامل ہو گیا اور پھر اس نے اس تنظیم سے غداری کی تو پھر اسے ہر قیمت پر گولی مار دی جائے گی، چاہے وہ کہیں بھی چھپ جائے اسے تلاش کر لیا جائے گا۔ اسی لیے وہ اس بات کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ باقاعدہ حلف اٹھا کر وائٹ پرل میں شامل ہو یا نہ ہو، لیکن اسے انکل کارگن کی عادت اور فطرت کا بھی پوری طرح اندازہ تھا کہ وہ بغیر حلف لیے کوئی بات نہیں بتائے گا، اور کام کی نوعیت کے بارے میں ٹائگر کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کام اس کے مطلب کا ہے۔ ہوٹل میں اپنے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں عمران سے بات کرے، پھر جیسے عمران حکم کرے وہ ویسے ہی کرے۔ چنانچہ اس نے فون اور ٹرانسمیٹر پر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران سے رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ آخرکار اس نے ایک اور ہی فیصلہ کر لیا، اور اس نے اس فیصلے کے تحت سب سے پہلے اپنے چہرے پر اسپیشل میک اپ کیا اور پھر مخصوص لباس پہن کر اس نے کرائے کے گراج سے اپنی کار باہر نکالی۔ وہ کار حساس موقعوں پر استعمال کرتا تھا، ورنہ عام طور پر وہ موٹر سائیکل پر ہی گھومتا رہتا تھا۔ کار کو لے ہوئے وہ خاصی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا تھوڑی دیر بعد کیفے کارگن پہنچ گیا۔ اس نے کار کو کیفے کارگن کی ایکپی سمت میں روکا اور پھر اتر کر وہ بڑی احتیاط سے ایکپی راستے سے ہوتا ہوا کیفے کارگن کے اندر داخل ہوا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کمرے تک پہنچ گیا جس میں انکل کارگن رہائش پذیر تھا۔ اسے معلوم تھا کہ 1 گھنٹے کے لیے انکل کارگن اپنے کمرے میں جا کر آرام کرتا ہے، اور یہ وقت اس کے آرام کرنے کا ہی ہے۔ پنجوں کے بال چلتا ہوا ٹائگر دروازے پر پہنچا، پھر اس نے ادھر ادھر کسی کو نہ پا کر کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ انکل کارگن بستر پر لیٹا ہوا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ ٹائگر نے بڑی پھرتی سے جیب سے ایک چھوٹا سا بغل نما آلہ نکالا جس کے نیچے ربڑ کی ایک تھیلی لگی ہوئی تھی۔ اس نے اس آلے کا سرا کی ہول کے سوراخ پر رکھ کر ربڑ کی تھیلی کو زور زور سے دبانا شروع کر دیا۔ 2-4 دفعہ اسے پمپ کرنے کے بعد اس نے آلہ ہٹایا اور اسے جیب میں منتقل کرنے کے ساتھ ہی وہ تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا اور ایک ستون کی آڑ میں چھپ گیا، چونکہ انکل کارگن اپنے آرام کے وقت کسی قسم کی مداخلت یا شور پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس وقت راہداری میں مکمل خاموشی تھی۔ چونکہ یہاں آنے کا مین راستہ کیفے میں سے تھا، اسے معلوم تھا کہ اس دروازے پر مسلح افراد موجود ہوں گے جو کسی بھی صورت کسی شخص کو اندر نہیں آنے دیں گے، اور اگر ٹائگر کو عقبی راستے کا علم نہ ہو تو وہ بھی شاید یہاں تک نہ پہنچ پاتا۔ جب ٹائگر کو ستون کی آڑ میں چھپے ہوئے 5 منٹ گزر گئے تو وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک بار پھر جھک کر کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ بستر پر انکل کارگن موجود تھا، لیکن اب اخبار اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا اور اس کی گردن ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی۔ ٹائگر نے جیب سے ماسٹر کی نکالی اور پھر چند لمحوں کی کوشش کے بعد دروازے کا لاک کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ دروازے کو اندر کی طرف دھکیل کر وہ ایک طرف ہٹ گیا تاکہ اگر کمرے میں بے ہوش کر دینے والی گیس کے کچھ اثرات موجود ہوں تو وہ بھی زائل ہو جائیں۔ چند لمحے رکنے کے بعد وہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔
اور سیدھا بستر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے انکل کارگن کی نبض دیکھی اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ کم از کم 2 گھنٹے سے پہلے بے ہوشی ختم نہیں ہوگی تو اس نے جھک کر انکل کارگن کو اٹھایا اور اسے کاندھے پر ڈال کر تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھرتی اور احتیاط سے چلتا ہوا وہ بغیر کسی مداخلت کے عقبی سمت کھڑی اپنی کار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بے ہوش کارگن کو پچھلی نشستوں کے درمیان لٹا کر اس پر قالین ڈال دیا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ جلد ہی ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گیا اور چند لمحوں بعد اس نے کار ایک چھوٹی سی کوٹھی کے گیٹ پر روک دی۔ گیٹ پر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ آویزاں تھا لیکن نیچے کوئی پتہ درج نہیں تھا۔ یہ کوٹھی ٹائیگر کی ملکیت تھی اور اسے خاص مواقع پر استعمال کرتا تھا، لیکن اسے مسلسل خالی رکھنے کے جواز کے طور پر اس نے اس پر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ آویزاں کر رکھا تھا، چونکہ اس کے نیچے کسی کا پتہ وغیرہ نہیں دیا ہوا تھا۔ اس لیے ظاہر ہے بورڈ لگنے کے باوجود اس کے کرائے پر چڑھنے کا امکان نہیں تھا۔ جیب سے چابی نکال کر ٹائیگر نے پھاٹک پر پڑا ہوا لاک کھولا اور پھر پھاٹک کھول دیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار کوٹھی کے پورچ میں پہنچ کے ٹائیگر نے بورڈ کو پلٹ دیا اور پھر پھاٹک بند کر کے وہ عمارت کے نیچے ایک بڑے سے تہخانے میں لے آیا۔ تہخانے میں موجود ایک لوہے کی کرسی میں اس نے کارگن کو بٹھایا اور پھر کرسی کے پچھلے پائے پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دباتے ہی کرسی کے دونوں بازو اگلے دونے پائیوں کرسی کی پشت پر لوہے کے کڑے نمودار ہو گئے، جس سے انکل کارگن کا جسم کرسی میں ہی مقید ہو گیا۔ اور پھر ٹائیگر دیوار میں نصب ایک الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں رکھا ہوا ایک بڑا تھیلا نکالا اور پھر اس میں سے ایک ڈرل نما آلہ نکال کر اس نے تھیلا واپس الماری میں رکھا۔ اس آلے کے آگے بجائے ڈرل کے ایک چھوٹی سی پتری لگی ہوئی تھی جس میں باریک باریک سوراخ تھے۔ آلے اور نال کے اوپر شیشے کی ایک افقی ٹیوب لگی ہوئی تھی۔ اس ٹیوب میں سیاہ رنگ کا مادہ بھرا ہوا تھا۔ ٹائیگر اس آلے کو اٹھائے واپس آیا۔ اس نے آلے کے ساتھ لگی ہوئی طویل تار کا سرا بجلی کے پلاگ کے ساتھ کنیکٹ کیا اور پھر آلے کو کرسی کے قریب رکھ کر وہ سیدھا ہوا اور اس نے ایک ہاتھ سے انکل کارگن کا ناک اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بند کر دیا اور پوری قوت سے اسے دبائے رکھا تاکہ انکل کارگن ہوش لے سکے اور وہ ہوش میں آ سکے۔ چند لمحوں بعد انکل کارگن کی بے ہوشی ٹوٹ گئی اور اس کے جسم نے پھڑکنا شروع کر دیا۔ ٹائیگر نے ہاتھ ہٹا لیے اور بڑے مطمئن انداز میں ٹانگیں پھیلا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پھر انکل کارگن کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے پہلے تو چونک کر سیدھا ہونا چاہا، لیکن لوہے کے کڑوں کی مضبوط گرفت نے اسے ہلنے بھی نہ دیا۔ تو وہ حیرت سے کھڑے ہوئے ٹائیگر کو دیکھنے لگا۔ کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ انکل کارگن کے لہجے میں حیرت تو موجود تھی لیکن خوف کا عنصر موجود نہیں تھا۔ کارگن تم اس وقت ریڈ شارک کے اڈے میں ہو، ریڈ شارک کو جانتے ہو؟ ٹائیگر نے بدرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ریڈ شارک اچھی طرح جانتا ہوں لیکن تم ریڈ شارک میں کبھی نظر نہیں آئے، اس کا انچارج تو مورگن ہے، انکل کارگن نے جواب دیا۔ مورگن ایک ہفتہ پہلے ختم ہو چکا ہے، اب ریڈ شارک کا انچارج میں ہوں، بالمور سمجھے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اسے معلوم تھا کہ ریڈ شارک نام کی ایک تنظیم منشیات کے چکر میں ملوث ہے اور اس کا انچارج مورگن ہے۔ بالمور اچھا ہوگا لیکن مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے اور مجھے اس طرح باندھنا اور سوالات کرنے، یہ سب کیا چکر ہیں؟ کارگن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب وہ نظریں اٹھا کر تہخانے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ کارگن مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے غیر ملکی تنظیم سے کسی بڑے سودے کا معاہدہ کیا ہے۔ ریڈ شارک جن حالات سے گزر رہی ہے اس کے لیے ہمیں موٹی رقم کی ضرورت ہے، اسی لیے میں تمہارے سامنے 2 صورتیں رکھ دیتا ہوں، یا تو تم ریڈ شارک کو اس کام میں اپنے ساتھ شامل کر لو، آدھا معاوضہ ہمارا ہوگا، اس کے انچارج بے شک تم رہنا، ہم تمہاری ماتحتی میں کام کریں گے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ تم اپنا حصہ لے کر ایک طرف ہو جاؤ اور کام ہم کریں گے اور معاوضہ بھی ہم وصول کریں گے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ غیر ملکی تنظیم کا کام؟ ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے، میرا کسی غیر ملکی تنظیم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، میں تو چھوٹے موٹے دھندے کرتا ہوں، کارگن نے جواب دیا۔ سنو کارگن، ہماری اطلاع غلط نہیں ہو سکتی، ہم نے تمہاری گفتگو ٹیپ کی ہے، تم نے آج ہی اپنے دفتر میں بلا کر کسی ٹائیگر سے گفتگو کی ہے اور اسے اپنی تنظیم میں شامل ہونے کے لیے کہا ہے، اس بات چیت میں تم نے غیر ملکی تنظیم، بڑے کام اور $1 کروڑ کے معاوضے کا ذکر کیا ہے اور میں وہ ٹیپ تمہیں سنوا سکتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے کیفے میں کوئی موجود ہے، بہرحال ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن تمہاری لائن کا یہ کام نہیں ہے اور نہ ہی تم اسے سر انجام دے سکتے ہو، کارگن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، اگر کام ہمارے مطلب کا ہوا تو ہم ہاتھ ڈالیں گے ورنہ نہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے، ٹائیگر نے فوراً جواب دیا۔ اس کا مقصد تو صرف کام کی نوعیت معلوم کرنا تھا۔ سوری، میں سلسلے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، یہ میرے اصول کے خلاف ہے، کارگن نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا۔ سنو کارگن، ہم پیشہ ہونے کی وجہ سے تمہارے ساتھ رعایت برت رہا ہوں ورنہ بالمور مجسموں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، ٹائیگر نے ایک رخت لہجے میں کہا۔ مجسمے ضرور بول سکتے ہیں لیکن کارگن نہیں سمجھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس تنظیم نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے اس نے کچھ آخر سوچ کر ہی ایسا کیا ہوگا، وہ تمہارے ساتھ کانٹیکٹ کیسے کریں گے؟ یہ کوئی ٹھیکیداری جیسا کام تو نہیں کہ سڑک بنانی ہے، میں نے نہ بنائی تم نے بنا دی، کارگن نے زہریلے انداز میں کہا۔ تم مجھے سبق نہ پڑھاؤ بڈھے طوطے، تنظیم کو میں خود سنبھال لوں گا، میں آخری بار تمہیں آفر کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ ملا لو ورنہ تمہاری روح بھی تمہارے انجام پر صدیوں روتی رہے گی، ٹائیگر کا لہجہ اور بھی زیادہ کرخت ہو گیا تھا۔ تم گھٹیا قسم کے مجرم معلوم ہوتے ہو جو اس طرح مجھے اغوا کر کے اور یہاں باندھ کر دوستی اور تعاون کی بات کر رہے ہو،
اگر تمہیں کچھ رقم چاہیے تھی تو تم میرے دفتر میں آ کر میرے سامنے گڑ گڑاتے، میں تمہاری جھولی میں کچھ ڈال دیتا، کارکن نے جواب دیا، اور ٹائیگر کارکن کے حوصلے اور دلیری کا دل ہی دل میں قائل ہو گیا۔ ٹھیک ہے پھر بھگتو، ٹائیگر نے کہا۔ پھر اس نے جھک کر کرسی کے ساتھ پڑا ہوا آلہ اٹھایا اور اس کے سرے پر لگی ہوئی پتری کو کارکن کے بازو پر رکھ کر اس نے اسے زور سے دبایا، پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ مشین میں سرسراہٹ کی آواز گونجی اور کارکن کا چہرہ دوسرے لمحے سفید ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی نظر آنے لگ گئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہو۔ شیشے کی نلکی میں موجود سیاہ محلول کی سطح کم ہونی شروع ہو گئی۔ جب محلول خاں سطح پر پہنچا تو ٹائیگر نے ایک جھٹکے سے آلہ ہٹا لیا۔ جس جگہ پتری موجود تھی وہاں کارگن کے بازو پر باریک باریک سوراخ بن گئے تھے۔ بس کر لیا تماشا، کارگن نے آلہ ہٹتے ہی طنزیہ لہجے میں کہا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے کارگن، یہ سیال تمہارے جسم میں انجیکٹ ہو چکا ہے۔ اس کی خاصیت ہے کہ یہ جسم میں شدید گرمی پیدا کر دے گا اور یہ حدت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جائے گی اور پھر تمہارا پورا جسم غضبناک آگ کی زد میں آ جائے گا۔ ایسی آگ جو تمہاری روح تک کو پھونک ڈالے گی، اور اس کا علاج صرف میرے پاس ہے، اینٹی ڈوٹ انجیکشن اور بس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم کچھ کھا لو لیکن کارگن کی زبان نہیں کھل سکتی، اس بات کو لکھ لو، کارگن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن ٹائیگر دیکھ رہا تھا کہ اس کی حالت لمحہ بہ لمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بھی کارگن کی ہمت تھی کہ وہ اب تک اسے برداشت کیے جا رہا تھا۔ اور پھر چند لمحوں بعد ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا جب کارگن کا منہ بہت کھلا اور اس کے حلق سے چیخ سی نکل گئی۔ پھر اس کے جسم سے حدت باہر نکلنے لگی اور اس کا چہرہ بگڑنے لگا۔ ایک بار چیخنے کے بعد ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور کارگن کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کا جسم لوہے کے کڑوں میں پھڑکنے لگ گیا۔ پانی پانی، کارگن نے بری طرح پھڑکتے اور چیختے ہوئے کہا۔